افسوسناک خبر ہے کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ اہم خبر جو کہ طویل عرصے سے بیمار تھے، ان کا علاج بھی جاری تھا، لیکن افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ وہ علالت کی وجہ سے طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ اہم خبر، بڑی خبر جسے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ اس اہم خبر سے، افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں گورنر کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں حکومت کی جانب سے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ علالت کے باعث ان کا علاج بھی جاری تھا، بارہا انہیں چیک اپ کے لیے بھی لے جایا جاتا رہا، لیکن وہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی، جو کہ طویل عرصے تک اپنے عہدے کے اوپر رہے اور کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں گورنر کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی تھیں حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اس کے بعد ان کا علاج جاری تھا، لیکن اب یہ خبر آئی ہے افسوسناک کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ اس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کو فراہم کریں گے، اور خبر یہ ہے سندھ سے کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ وکیل راؤ ہمارے نمائندے، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وکیل راؤ بتائے گا کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں، ان کا علاج کہاں پر جاری تھا؟ جی دیکھیں، ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر سندھ جو سندھ کے 31ویں گورنر تھے جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا کچھ عرصہ قبل ہی جو ہے وہ چارج سنبھالا تھا سابق گورنر ڈاکٹر اشرت العباد کے جانے کے بعد، اور اب ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا چلوں کہ وہ کراچی میں کے علاقے کلفٹن میں واقع ایک معروف جو ہے اس اندر زیر علاج رہے تھے۔ گورنر کا عہدہ کا حلف اٹھانے کے بعد ہی جو ہے وہ دوسرے روز ہی اسپتال جو ہے وہ منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے سینے میں جو ہے وہ شدید تکلیف تھی اور ان کے پھیپھڑوں نے ذرائع کا کہنا ہے کہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد کافی عرصہ وہ تقریباً 20 روز سے زائد جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں گورنر ہاؤس جو ہے وہ منتقل کر دیا تھا۔ گورنر ہاؤس میں بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک عارضی آئی سی یو روم جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جہاں پر گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی کا دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر علاج جو ہے وہ جاری رہا تھا، اور اب سے کچھ دیر قبل انہیں اچانک جو ہے وہ سینے میں ایک مرتبہ پھر شدید تکلیف ہوئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ایک معروف اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا کہ انہوں نے 11 نومبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور 12 نومبر کو ہی جو ہے وہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں کراچی کے علاقے کلفٹن کے ایک معروف نجی اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ان کا 15-20 روز تقریباً جو ہے وہ علاج جاری رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں گورنر ہاؤس منتقل کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں بھی جو ہے ان کی جو ہے ایک عارضی آئی سی یو روم قائم کر کے وہاں پر علاج جاری رہا تھا۔ اب ترجمان گورنر ہاؤس نے جو ہے کے مطابق گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے، اور سندھ کے جو ہے وہ 31ویں گورنر تھے۔ جی درست۔ اور وکیل راؤ، سوگواران میں کس کس کو چھوڑا ہے جسٹس صاحب نے، اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا تمام اہل خانہ ان کے پاکستان میں ہی موجود ہیں؟ جی دیکھیں، فی الوقت جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کے اہل خانہ جو ہے بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں، تاہم گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ان کی اہلیہ کراچی میں ہی ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ اب ان کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے گورنر ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ، ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور اہلیہ اور دیگر جو احباب ہیں، رشتہ دار عزیز و قارب، ان کی مشاورت کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی تجہیز و تکفین کے جو انتظامات ہیں وہ کہاں پر جو ہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انہیں ان کی جو تدفین ہے کراچی میں ہی جو ہے وہ عمل میں آئے گی، تاہم فی الوقت جو ہے ترجمان گورنر ہاؤس کا یا ان کے اہل خانہ کے اس حوالے سے جو ہے وہ بتانے سے وہ قاصر ہے، تاہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ ہی روز کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تاہم اس وقت تک کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعیدالزمان صدیقی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اس سے قبل وہ کراچی کے علاقے کلفٹن کے ایک معروف اسپتال میں جو ہے زیر علاج رہے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ
तकरीब 15 से 20 रोज जेर इलाज वहाँ रहने के बाद उन्हें गवर्नर हाउस मुंतकिल किया गया था। जब गवर्नर हाउस उन्हें मुंतकिल किया गया उस वक्त भी उनकी तबीयत जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। ज़राए का कहना है, अस्पताल ज़राए और गवर्नर हाउस के ज़राए का कहना है कि उनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था और आज भी सीने में शदीद तकलीफ हुई थी, जिसके बायस उन्हें अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो है उनके इंतकाल की खबर आई और तर्जुमान गवर्नर हाउस ने भी इस बात की तस्दीक की है। सही वकील, जिस तरह आपने बताया कि 31वें सिंध के गवर्नर थे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, दीगर कौन कौन से अहम ओहदों पर तैनात रहे जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी? देखें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद जो है वो तकरीबन 2 साल के अरसे तक के बाद जो है वो कोई अहम ज़्यादा बड़े ओहदे पर तो तैनात नहीं रहे। ताहम गवर्नर सिंध उन्हें बनाया गया था। डॉक्टर इशरत इबाद जो तकरीबन 14 साल सिंध के गवर्नर रहे थे, उन्हें हटाए जाने के बाद वफाकी हुकूमत ने जो है वो फैसला किया था जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर सिंध बनाने का। जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि इस वक्त ताज़ियतों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तरफ से भी जो है गवर्नर सिंध के इंतकाल पर जो है वो अफसोस का इजहार किया गया, उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया गया है। आपको बता चलूं कि 11 नवंबर को उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया था। जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि जिस रोज़ उन्होंने हल्फ लिया, हल्फ लेने के कुछ ही वक्त के बाद जो है कुछ ही टाइम के बाद उनकी तबीयत गवर्नर हाउस में जो है वो ख़राब हुई थी। उसी वक्त फौरी उस वक्त जो है वो डॉक्टर को बुलाया गया था गवर्नर हाउस के, और दूसरे रोज़ जो है उन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनके सीने में शदीद तकलीफ थी, फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था और इसी आर्ज़े के अंदर जो है वो मुब्तला थे। अब तर्जुमान गवर्नर हाउस ने तस्दीक की है कि गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया है और मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। जी दुरुस्त। और ये बताएगा कि जिस तरह आपने बताया कि एक इमरजेंसी रूम भी कायम किया गया था जहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद होते थे जो कि गवर्नर सिंध की सेहत का ख्याल रखते। जिस वक्त वफात उन्होंने पाई वो गवर्नर सिंध में ही मौजूद थे। जी देखिए, तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक आज दोबारा उनकी तबीयत जो है वो अचानक ख़राब हुई थी। सीने में शदीद तकलीफ के बायस उन्हें कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जो है गवर्नर सिंध का जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। इस बात की तस्दीक की है गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने। और जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया था कि हल्फ उठाने के दूसरे रोज ही जो है गवर्नर सिंध जैसे रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को कराची के इलाके क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनका तकरीबन 20 रोज जो है वो जेर इलाज रहे थे और उसके बाद जो है उन्हें गवर्नर हाउस दोबारा मुंतकिल किया गया था। लेकिन गवर्नर हाउस में भी जो है उनकी तबीयत संभली नहीं थी। वहां पर भी एक आर्जी ICU रूम जो है ज़राए का कहना है कि कायम किया गया था, जहां पर डॉक्टरों की टीम जो है गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का इलाज मुआवजे में जो है वो मसरूफ रही थी। आपको बता चलूं कि जितनी भी तकरीबात हुई इनके दौर के अंदर जो है एपेक्स कमेटी के इजलास भी हुए, मुख्तलिफ गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबात भी मुनक़िद हुई, लेकिन गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की हालत ऐसी इस काबिल नहीं थी कि वो इन तकरीबात में शिरकत कर सकते। एपेक्स कमेटी के इजलासों में भी जो है वो शरीक नहीं हुए थे क्योंकि उनके ज़राए का कहना है कि उनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया, तो उनकी तबीयत उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि जो है वो इन इजलासों में और तकरीबात में शरीक हो सकते। और अब खबर ये है कि तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके इंतकाल की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। जी दोस्त। और वकील एक बार फिर से ये भी बताएगा कि इनके अहले खाना में से, गवर्नर सिंध के अहले खाना में से कौन कौन मौजूद है यहाँ? जी देखें, फिल वक्त तो इस हवाले से जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक उनकी अहलिया यहाँ कराची ही के अंदर मौजूद हैं, जबकि उनके साहबजादे या उनकी साहबजादियों के हवाले से उन्होंने फिलहाल जो है वो तस्दीक या तरदीद कोई नहीं की है कि वो बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं। फिल वक्त जो है वो इंतहाई बड़ी और अफसोसनाक खबर है कि जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक अब उनके अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार
جو ہیں وہی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ان کی تدفین کراچی کے اندر کون سے قبرستان میں جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اور کچھ اس حوالے سے کب تک متوقع ہے اعلان کہ کہاں پہ تدفین کی جائے گی، اس کا وقت کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، فی الوقت تو ان کے انتقال کی اب خبر چند ہی لمحے قبل آئی ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی، جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف چند ماہ قبل ہی جو ہے وہ 2 ماہ قبل ہی جو ہے وہ 11 نومبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اس کے بعد سے ہی وہ جو ہے ان کی حالت خراب تھی۔ اب ان کے انتقال کے بعد ان کی تدفین کے حوالے سے ان کے اہل خانہ ہی فیصلہ کریں گے۔ متوقع طور پر یہی ہے کہ آج ہی ان کی تدفین جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، تاہم ترجمان گورنر ہاؤس یا ان کے اہل خانہ فی الحال جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی تدفین کے حوالے سے بتائیں، لیکن اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، مشاورت کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جی درست، انتہائی افسوسناک خبر ہے وکیل راؤ، آپ سے تفصیلات بھی ہم جان رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی اسے آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صوبہ سندھ کے 31ویں گورنر جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے علالت کا شکار تھے اور ان کا علاج بھی جاری رہا، اور بتایا جاتا ہے کہ کلفٹن کے ہی ایک اسپتال میں ان کا علاج کئی روز سے جاری تھا، جس کے باعث وہ جانور نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھی اینکرز نے ہمیں جوائن کیا ہے، دعا کمل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اہم خبر کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں گورنر سنگھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی انتقال کر گئے، اسی پر ہم بات بھی کریں گے۔ بیورو چیف کراچی سید فیصل حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل حسین، انتقال کر گئے گورنر سنگھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی، بتائیے گا ان کے اہل خانہ میں سے کون کون ان کے شامل ہیں اور نماز جنازہ کا کیا کہا گیا، کب تک ہوگا؟ دیکھیں، یہ کچھ دیر قبل ہی یہ واقعہ ہوا ہے ان کے انتقال کا، ابھی خبر آئی ہے، ابھی بات کا تعین نہیں ہوا ہے کہ ان کی تدفین اور نماز جنازہ کب اور کہاں ہوگا، لیکن جہاں تک اپنا سعید الزمان صدیقی کی شخصیت کا تعلق ہے، یہ 2 مہینے گورنر رہے، اس دوران چونکہ بیمار تھے، اس دوران اپنے فرائض منصبی بھی صحیح طرح انجام نہیں دے سکے، شاید اس کی تاریخ کے پہلے گورنر ہوں گے جنہوں نے بحیثیت گورنر بھی شاید کوئی حکم نامہ جاری نہ کیا اور مستقل بیمار تھے، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، جب پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ یہ واحد پاکستان کے چیف جسٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے پی سی او نافذ کیا تھا تو انہوں نے پی سی او کے تحت جو ہے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا عہدہ چھوڑ کے جو ہے یہ ملازمت سے جو ہے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد افتخار چودھری اور دیگر ججز نے جو ہے وہ یہ اپنا ججز یہ عہدہ سنبھال لیا تھا، تو اس حوالے سے ان کا شمار ہمیشہ عدلیہ کی تاریخ میں جو ہے باکردار اور ایسے ججز میں کیا جاتا رہا ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی کسی قیمت پہ جو ہے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کسی مسئلیت کا شکار نہیں ہوئے، کبھی کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے، کسی ڈکٹیٹر کے سامنے، کسی عامر کے سامنے انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور اس بنیاد پہ کہ پی سی او کو کیونکہ قانون اور آئین کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اس وقت جو ہے پاکستان میں عدلیہ کے سب سے بڑے عہدے سے جو ہے اس بنیاد پہ استعفیٰ دے دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پہ جو ہے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائیں گے، چاہے اس کی ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور انہوں نے اس کی قیمت بھی ادا کی اور چیف جسٹس کے عہدے سے مستعفی ہو کے جو ہے وہ عدلیہ سے باہر آ گئے۔ وہ پاکستان چیف جسٹس اور پاکستان کے بڑے عہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کہنا آسان ہے لیکن عہدہ چھوڑ دینا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہمت صرف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے کی تھی اور وہ عہدے سے باہر آ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکستان بھر میں جہاں عدلیہ کو احترام سے دیکھا جاتا ہے، وہاں ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو بھی جو ہے بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی، پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی تاریخ لکھی جائے گی، ان چند افراد میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سر اٹھا کے جو ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف جو ہے علم بغاوت کیا۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں فیصل حسین، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، بیمار پہلے بھی تھے، گردے کے عارضے میں بھی مبتلا تھے، سینے میں تکلیف پر انہیں اسپتال لایا گیا اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی؟ یہ مستقل بیمار چلے آئے تھے، ان کو بیماری کے موقع پر ہی جب ان کو گورنر کے عہدے پہ تعینات کیا گیا تھا تو حکومت کے اس عمل پہ جو ہے مختلف حلقوں کی طرف سے شدید جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اپنی خواہش بھی نہیں تھی گورنر کے عہدے پر ان کو تعینات کیا جائے، لیکن وزیر اعظم کی خواہش پر، حکومت وقت کی خواہش پر جو ہے ان کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے حکومت کے اس عمل کو جو ہے بعض لوگوں نے ٹھیک ہے، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے فیصل حسین، آپ کا بہت شکریہ۔